علامہ اقبال کا وہ شعر جس سے علامہ اقبال نے رجوع کر لیا تھا، لیکن آج تک تم نے اس سے رجوع نہ کیا. ہم نے چھپا چھپا کے باتیں کی، تم اپنی روش سے باز نہ آئے. انگریز کو نکالنے میں اگر تمہارے کسی لیڈر نے 1 دن کی جیل کاٹی ہو، قربانی دی ہو، پیش کرو. اگر نہیں، میرے ساتھ چل، میں تجھے مالٹا کی جیل میں لے چلوں. میرے ساتھ آ. میرے ساتھ آ، میں تجھے مالٹا کی جیل میں لے چلوں. وہاں 84 سال کا بوڑھا شیخ الہند تجھے دکھاؤں. آ میرے ساتھ، میں تجھے مالٹا کی جیل میں لے چلوں. وہاں تجھے میں حسین احمد مدنی دکھاؤں. آ میرے ساتھ، میں تجھے مالٹا کی جیل میں لے چلوں. وہاں تجھے میں دیوبند کے عالم دکھاؤں. آ میرے ساتھ. حضرت مدنی کہتے ہیں تہ خانوں میں لے جا کے 84 سال کے بوڑھے کی ہڈیاں توڑ دی گئی، دھاوا گیا لوہے سے، لوہا گرم کر کے دھاوا گیا. اور انگریز کہتا تھا شیخ الہند انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے، اور شیخ الہند کہتا تھا میری رگوں میں بلال کا خون دوڑتا ہے، بلال کا خون دوڑتا ہے. میری رگوں میں بلال کا خون دوڑتا ہے، جسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا اور اس کی چربی پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دیتی تھی، اور دوسرے دن ٹھوکر مار کے اس کا مالک پوچھتا تھا بلال پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا تھا اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں. میری رگوں میں بلال کا خون، مر جاؤں گا تمہارے حق میں فتویٰ. یہ جنگ آزادی کے ہیرو ہیں. کہوں بات ذہن میں آ گئی، موضوع ہے تو تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، لیکن کہنا پڑتا ہے. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ فلاں اعلیٰ حضرت صاحب بھی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں. یہ دعویٰ ہے ان کا. وہ لوگ جو ہمیں پاکستان کا دشمن کہتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت بھی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں. میں نے کہا میرے بھائی جنگ آزادی ہوئی 1857 میں، 1857، اور تیرا اعلیٰ حضرت پیدا ہوا 1856. اس بیچارے والے کچھا نہیں سی پایا، تو نے اسے جنگ آزادی کا ہیرو کرا دیا. تیرے طبقے میں ہیرو، تیرے طبقے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چوڑیاں دی بھی تاریخ ہے، چوڑیاں دی. اے قبر پرستو تہاڈی کوئی تاریخ نہیں، کوئی تاریخ. کوئی قربانیاں تو پیش کرو، کوئی قربانیاں تو پیش کیجئے. تمہارے پاس کیا ہے؟ پیٹ، پلیٹ، سٹیج. چوتھی شے اللہ دے فضل نال تہاڈے کول کوئی شے نہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں، جمعے برات، شب برات، چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، درمیانی 11ویں، فلانے دا عرس، فلاں کی نیاز، فلاں کی منت. خدا کی قسم حکومت بھی یہ گل سمجھ چکی ہے تے امریکہ الو دا پٹھا بھی یہ گل سمجھ چکیا بھائی انقلابی لوگ نے تے دیوبندی نے، ان کو پتہ چل گیا، پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ انقلابی لوگ ہیں، انقلابی. اور ان کی جب باری آتی ہو کہتے کوئی نہیں میں صدقے جانی ہوں. انہیں تو کی بدنا ایڈی ایڈی داڑھی نات خان دی تو نات پڑھتا پیا میں صدقے جانتی ہوں. ان کی کیا اسی یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ کون سی تاریخ ہے تیرے پاس؟ بیت اللہ پہ گولیاں چلانے کی، توید لکھ لکھ کے دین دی بے توید گاٹے پاؤ تے گولی نہیں لگتی. یہ ہے تیری تاریخ. 600 مربع انگریز سے لینے اور گدی نشینوں
اور 600 مربے 500 مربے انگریز سے تم نے زمین الاٹ کی. یہ اس زمانے کی بات ہے. میدان میں تھے. کیسے لوگ تھے یار. مولانا محمد جعفر کو جب انگریز نے سزا سنائی, سزائے موت, تو وہ مسکرائے, ہنس پڑے. انگریز نے کہا بڑوں بڑوں کا پانی پیتا ہو جاتا ہے, سزائے موت کا فیصلہ سن کے تم مسکراتے ہو. تو کسی نے کہا جناب شہادت تو ان کا زیور ہے, ان کو اور کیا چاہیے, ان کو تو مطلوب مل گیا. انگریز کہتا ہے پھر ان کو ایسی سزا نہیں دینی جس سے یہ خوش ہوں, عمر قید میں بدل دو, کالا پانی ان کو بھیج دو. خدا گواہ ہے ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. دلی کا مدرسہ رحیمیہ جہاں سے یہ مجاہد پیدا ہوئے فراموش نہیں کیے جا سکتے. 1857 کی تحریک ناکام ہو گئی تھی, جس طرح آج افغانستان میں ہم ناکام ہوئے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں. جس طرح آج افغانستان میں طالبان شکست کھا گئے, بالکل اسی طرح 1857 کی تحریک آزادی ناکام ہو گئی تھی. اور دلی سے لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی. چونے کی بھٹیوں میں انہیں جلایا گیا, چونے کی بھٹیوں میں جلایا گیا, آگ میں پھینکا گیا, پانی میں ڈبو دیا گیا, ان کو سزائیں دی گئی, کالا پانی میں ان کو ڈالا گیا. بات دور نکل جائے گی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں اگر ہندوستان سے انگریز کو نہ نکالا جاتا تو پاکستان بنتا نہ بنتا. تو انگریز کو نکالنے میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے؟ جٹلاؤ اس تاریخ کو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک چیز سے محبت کرتا ہوں, ایک چیز سے دشمنی کرتا ہوں. پوچھا گیا شاہ جی جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن. اور جس چیز سے بغض رکھتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا انگریز. علماء دیوبند نے قربانیاں دی. یہ فتویٰ کس نے جاری کیا تھا؟ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز سے لین دین کرنا حرام ہے. حکومت کس کی تھی؟ بولو بولو, حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی. انگریز کی سلطنت میں کھڑے ہو کے دیوبند کا سپوت کہتا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. خالق دین حال کراچی میں جب اس کا مقدمہ چلا, انگریز جج تھا, مولانا مدنی کی جب پیشی ہوئی تو اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یارو سچی بات یہ ہے وہ جو امیر شریعت نے کہا تھا کہ قرون اولا کا ایک قافلہ جا رہا تھا, کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو دیوبند بن گئے. قرون اولا کا ایک قافلہ جا رہا تھا, کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو یہ کیا بن گیا؟ دیوبند بن گیا. خدا کی قسم جب ہم ان کی حالت پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں یہ کیسے لوگ تھے. آپ نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت مدنی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے, میں تو تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. یہ ہے نا مزے کی. امیر شریعت نے کہیں تقریر کر دی تھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا کاش میں اس وقت ہوتا تو میں مرزا غلام احمد کو قتل کر دیتا, نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری. کیس ہو گیا. مقدمہ جب عدالت میں آیا تو جسٹس کیانی نے پوچھا شاہ جی تسی آکھے کہ میں اس وقت ہوتا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو قتل کر دیتا. آپ نے کہا ہے. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی کہا ہے کیا ہوتا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں. اگلا جملہ سنو, اگلا جملہ میں اب بھی کہتا ہوں عدالت کو اعتبار نہیں آتا, عدالت نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے شام سے پہلے قتل نہ کر دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہنا. یہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت مدنی کہتے ہیں کہا ہے کیا ہوتا ہے, فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟